حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ راشد ہیں، انہوں نے امت کو جو جس کام پر جمع فرمایا ہے اسی پر امت جمع چلی آ رہی الحمدللہ۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اب حفاظت کا تکوینی طور پر ذریعہ کیا دیکھیں کہ پورے رمضان المبارک میں پوری امت مسلمہ کے اندر ہر مسجد میں جو بھی طبقہ ہو، سوائے کچھ ایک مذہب کو چھوڑ کر، حافظیوں کو چھوڑ کر، ہر طبقے کے اندر قرآن مجید سننے سنانے کا ایک طریقہ چلا۔ تو یہ بھی تکوینی طور پر قرآن مجید کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بچوں کے سینوں میں قرآن کو محفوظ فرماتے ہیں، پھر رمضان کے اندر پوری مساجد میں ایک برکت کا ماحول چلتا ہے، ایک نور ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، قرآن بھی سنا جا رہا ہے، مسلمان اکٹھے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تراویح بھی ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے نماز کا۔ تو نوافل ویسے تو کہتے ہیں نوافل پڑھنے میں کسی کو ہوتا ہے کچھ بھی کہ نوافل کیوں پڑھے، تو یہ نوافل سے اوپر سنت ہے۔ تراویح سنت تو سارے مانتے ہیں نا، یہ تو کوئی نہیں کہتا جی نفل ہے۔ ہاں آج کل کے موافقین جو ہے نام نہاد، وہ کہہ دیتے ہیں ان کے نزدیک تو داڑھی بھی نہیں ہے، اسلام میں پتہ نہیں کون کون سی چیز نہیں ہے۔ تو یہ اسلام کا یہ حسن ہے کہ یہ جتنے بھی فقہاء گزرے، محدثین، علماء، صلحاء، سارے حضرات ماہ رمضان کے اندر پابندی کے ساتھ 20 تراویح پڑھتے پڑھاتے آ رہے ہیں، اور قرآن مجید سنایا جاتا ہے، ایک رونق ہوتی ہے۔ تو اس کو کیوں خام خواہ بحثوں میں شروع کر دیتے ہیں کہ اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھنی تو نہ پڑھو بھائی۔ تو یہ تو نہ امت کو کہو کہ یہ تراویح ہے ہی نہیں۔ پہلے امت مسلمہ جو ہے وہ بد اعمالیوں کی طرف گئی ہوئی ہے، رہ سے جو اعمال ہیں جو اجتماعی شکلیں رکھتے ہیں، عیدین ہیں، جمعے ہیں، اس طرح اب تراویح ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے اس بات پر زور دیں کہ آؤ بھائی تراویح آ گئی ہیں، یہ اللہ کی عبادت ہی کر رہے ہیں نا مسجد میں کھڑے ہو کر، اس کو ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھیں آ کر۔ چاہیے جائے کہ بلکہ یہ بحث شروع کر دیں کہ تراویح تو ہے ہی نہیں، جو پہلے نماز نہیں پڑھتے وہ اور سست ہو جائیں گے۔ یہ اس لیے جو نا اتنا ذہن میں رکھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہی جو بنیادی نقطہ میں نے عرض کیا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو میرا دماغ تو آگے نہیں چلتا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری فرمایا تو یہ دین ہے۔